میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی، مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ۔ لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے کس کو ہیں، اور تواڈی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہندے کس کو ہیں۔ اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر، ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے۔ 8 ارب ابھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے۔ رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائے۔ ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے، کافی لوگ چاہ رہے آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں۔ ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے، اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے۔ اب کس کو بلایا ہے سوچ لو۔ آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا۔ اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی۔ بہت پیاس لگے گی، سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی۔ سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے، تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں۔ اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے۔ یہ زندگی بیکار نہ گزاریے، پلیز اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے۔ ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے، جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنانے کے میرے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات انہیں پتہ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ،
تمہارے دوست کا, تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے, اس بات کا خیال ہے. اتنی عمر ہو گئی, اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے, وہ پڑھ لیا, جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے, مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس پہ اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں نا, ہم سے بات ہوئی ہے. کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اللہ نے کیا فرمایا, مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا, میرے دوستوں کا, میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو, اس کا خیال ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں, پڑھیں قرآن کو, اتنا کچھ موجود ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, قرآن پڑھنے کا ذہن بنے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ قرآن, وہ دیکھیں نا, ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں, مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا, ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے, خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا, یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا, قبر کا نور بنے گا. تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. تو آئیے نیت کر لے, پہلی نیت تو یہ کر لے ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس؟ بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ, آن لائن مدرسہ الگ. آپ پڑھنے والے تو بنے, ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لے اور اسے سیکھ لیں. اور اب آتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف, اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وہ لوگ شرک کرتے تھے, وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, بت پرستی کرتے تھے. آپ نے بہت ان کو سمجھایا, اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی, ایمان لانے سے انکار کر دیا, الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے. تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو, اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو, میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب تم پر عذاب آئے گا, اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا. اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں, اب ان پر نظر رکھو. اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائے نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی. آپ پر فوکس کیا, آپ پر نظر رکھی, اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس کو ڈھونڈو. انہوں نے تلاش کیا, حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے. اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے, کانپ گئے, اپنے بچوں کو لیا, عورتوں کو لیا, مویشیوں کو لیا, اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے, اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا, مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں, سب کے سب استغفار شروع کر دیا, گر گڑا کر رونے لگے. عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے, گر گڑاتے رہے. جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے, ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے. کسی کی حق تلفی کی تھی, اس کا حق واپس لوٹا دیا. سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے, وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر, مخلصانہ گریہ وزاری پر, بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے. شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے, یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد
توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اب ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے۔ جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا۔ اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر۔ اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا، لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے۔ اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا۔ سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھے کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا۔ زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ یہ زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہو، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والو، اے نمازیں قضا کرنے والو، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والو، اے حرام روزی کمانے والو،
اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں، سچی توبہ کر کر، ہاں سچی توبہ کر کر۔ اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی۔ تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہے نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہارے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہوں، کیا نام ہے، احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو بھی روز یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، وہ بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ لیول تک توکل تھا نا۔ اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لے ہیں۔ فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی؟ بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔
सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। हजरत यूनुस को मछली के पेट में भी भरोसा था, कहते अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तेरे सिवा कोई और नहीं बाकी बयान करने के लायक, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने मछली के पेट से रिहाई अता फरमा दी। तुम थोड़ी मुश्किल में शिकवे करते हो, थोड़ी परेशानी में शिकवा शिकायत करने लग जाते हैं। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, और एक ये हजरत इब्राहिम के वाक़े से एक और बात भी सीखने को मिलती है। हर बात जो है ना वो दिमाग से नहीं फैसला किया जाता। कुछ लोग कैलकुलेटर पे चल रहे होते हैं, यार ज़कात देंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, और सदका देंगे तो और कम हो जाएंगे। हर चीज हिसाब किताब और दिमाग से नहीं होती है, कुछ फैसले दिल से भी किया करो। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये जो छलांग लगाई गई थी ना आग में, कुरानी जो वाक़या हज़रत इब्राहिम ने, ये फैसला कैसे हुआ है? क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, फरमाते बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इश्क ने छलांग लगाई थी, दिमाग और अकल का काम नहीं था इधर। अकल तो कहती थी जल के राख हो जाओगे, मगर इश्क के फैसले निराले होते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे माम अभी। अकल तो उधर ही सोच रही थी, इश्क ने अपना काम कर दिया। अल्लाह करे वो ऐसा इश्क रब से नसीब हो जाए, ऐसा तवक्कुल नसीब हो जाए, जब राह खुदा में खर्च करने की बारी आए तो अकल कहती नहीं खर्च करो कम हो जाएंगे, इश्क कहता है जिसने दिया है वो और अता फरमाएगा। उसके नबी का वादा है, खुदा की कसम खाकर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया यकीनन कम नहीं होता। ये वो लेवल है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का जो हमें सीख रहा है, ये कुरान सिखा रहा है। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, आप जितनी भी बड़ी मुश्किल में। अगर मेरा कोई भाई यहाँ बैठा है, बीमार बैठा है, कर्जदार बैठा है, बेरोजगार बैठा है, बे औलाद बैठा है, टेंशन में है, और उसको लगता है कि यार अब तो ऐसा फंसा हूं कि यहाँ से निकल नहीं सकूंगा। अच्छा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, ठीक है, कि बंदा एक लेवल पर आकर कहता है यार इतना कर्जा हो गया, ये तो मैं दे ही नहीं सकूंगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी बीमारी, ऐसी डिफिकल्टी, इतनी मुश्किल, मैं यहाँ से नहीं निकल सकूंगा, मेरी जिंदगी खत्म। उसको लगता है आगे दीवार है। और ये वो लेवल होता है कि जिसके पास यहाँ जाकर तवक्कुल नहीं होता ना, तो दो प्रॉब्लम हो जाते हैं, या तो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है या फिर खुदकुशी करता है। ऐसी खुदकुशी नहीं करते लोग, उनको लगता है खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। यही वो बेवकूफी है, यही वो अल्लाह पर भरोसे की कमी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कई बयानात में एग्जाम्पल दी है। आपके घर में चूंटियां आपने देखी होंगी ना, चूंटियां जा रही हैं लाइन लगाकर, और आगे आप उन चूंटियों की लाइन जो जा रही है उसके आगे एक सेब रख दें, चूंटियां क्या करेंगी? रुक जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो वो सेब एक पहाड़ है ना। क्या चूंटियां सेब हटा लेंगी? नहीं हटा सकेंगे, उनके लिए तो बहुत हैवी चीज हो गई ना, बहुत बड़ी चीज हो गई। चूंटियां रुक जाएंगी, या तो रास्ता बदल लेंगी या वापस चली जाएंगी। अब आप उस सेब को उठा लें तो क्या हुआ? रास्ता क्लियर हो गया ना। आपके लिए क्या था? ये जवाब तो दो। चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या था? सेब। आपने सेब उठाया, जेब में रख लिया, चूंटी का रास्ता क्लियर हो गया। मेरी बात जरा तसल्ली से सुनना, जो मुश्किल तुम्हारे सामने है ना इस वक्त, तो तुम्हारे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर है, वो कुन फरमाए फयकून हो जाता है। अरे मेरी अकल थोड़ी, मेरा दिल छोटा, मेरे हौसले थोड़े, मुझे लग रहा है फंस गया, मुझे लगता है मर गया, मुझे लगता है नहीं निकल सकूंगा। अरे मांगो ना उससे मदद जो कादिर है, जो खालिक है, जो मालिक है। वो तो हुक्म फरमाए तो चीजें बेहतर हो जाती है। हमने देखा है डॉक्टर कहते हैं कैंसर के उस स्टेज पर है कि ये नहीं बच सकेगा, 15 दिन रह गए, और जब अल्लाह ने सेहत देती है तो डॉक्टर हैरान होते कौन सी रिपोर्ट थी पहले वाली, ये तो बंदा बिल्कुल क्लियर हो गया। अल्लाह अपनी कुदरत के नजारे अब भी दिखाता है। भरोसा चाहिए, यकीन चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम रब से भरोसा तोड़ बैठे। मांगो ना उससे। एक और आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, एक और मुश्किल आज दूर कर देता हूँ। मसला ये होता है, लोग कहते हैं यार हमने तो मस्जिद में भी दुआ की, काबे के सामने भी जाके दुआ की, मजार पे जाके भी दुआ की, रोजे रख के इफ्तार के वक्त भी दुआ की, तहज्जुद पढ़ के भी दुआ की, साडा मसला ही हल नहीं होता है। तुम कहते हो अल्लाह से मांगो, हमारा तो मसला ही हल नहीं हो रहा, हमारा औलाद ही नहीं मिल रही है, पैसे ही नहीं बढ़ रहे, नौकरी नहीं मिल रही, घर किराए का अपना घर ही नहीं हो रहा, कैसे अल्लाह पर भरोसा करूं? ये वो प्रॉब्लम है कि जहां जाकर बंदा रब से दूर होना शुरू हो जाता है, जहां उससे उसका रब से भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। समझो मेरी बात तसल्ली से, आज के इस बयान में अपने रब से दोस्ती करके जाना, अपने मालिक से मोहब्बत करके जाना। वो खालिक है मेरा, वो मालिक है, वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहने वाला है। सुनो, जब दिल में ये ख्याल आए ना कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, अल्लाह की तरफ से मेरा काम नहीं हो रहा, इस वसवसे को झटक देना। अब मैं एक और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। आपका छोटा बेटा हो, आपका छोटा भाई हो,
اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے, گلا اس کا خراب ہو, اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے, ٹھنڈا شربت پینا ہے, بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, گر گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہتا ہے کیسے باپ ہو یار, بچہ رو رہا ہے, کھلا دو آئس کریم, کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ تو آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, اس کو رونے دو, اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب میری بات تسلی سے سنو, دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے, وہ نہیں دے رہا, یہی بہتر ہے میرے لیے, مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے, وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو, اندھیری کال کوٹڑی ہوگی, مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمک نہیں آتی تھی, مگر وہ اللہ والے تھے, کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے, تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں, تو ہی خالق, تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو, بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا, یا اللہ تو نے ایسا کیا, اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہے؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا, کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا. کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے, پانی نہیں پی سکتا, ڈاکٹر کہتے پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا, اس سے زیادہ نہیں, تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ترستا ہے پانی پینے کو, ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہے, جتنا پینا ہے پیتے ہیں, جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں, استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس جب پیک پر تھا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سانس کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا, انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو میری, مجھے یہ سانس مل جائے, یہ سانس نہ رکے. اس کے پھیپڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے اس ہال میں, کتنی سانسیں لی تھی, لے بھی لی اور نکال بھی لی, پتہ بھی نہیں چلا. کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے, اللہ سے شکوہ کرتے ہو. نہیں میرے بھی چیز کا, اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا, اور اس کی شان تو دیکھو. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کچھ بھی تو نہیں کرنا, اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, شکر کرو نا. کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ ارے میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا ہے. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے, میں آج آپ کو فارمولہ دیتا ہوں, اگر پرسکون زندگی گزار رہی ہے نا, تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے, ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں, تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں, اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا, کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, وہ قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے, میں سفر نہیں کر رہا؟ تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے, اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تم غریب ہو, کرائے کے گھر میں رہتے ہو, تو سوچو بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, روڈوں پہ سوتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا, چھت تو دیا. کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے, مانگ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا نا. کروڑوں سے اچھے ہیں ہم اس وقت بھی, کروڑوں سے اچھے. اپنی اوقات پتہ کرنی ہو نا تو پیر بیل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا, کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا, اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو, اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آ رہے ہیں. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو. میں دوبارہ کہتا ہوں, قرآن پڑھیں, خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن. پڑھے تو سیکھنے کو ملے گا نا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. آج سے شکر سیکھ کر جاؤ, اللہ سے محبت سیکھ کر جاؤ, رب پر بھروسہ سیکھ کر جاؤ. جب کوئی کام ہو جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر, اور جب کام نہ ہونا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیری مہربانی نہیں ہوا, یہی میرے لیے بہتر تھا. آپ پرسکون ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا
کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب کی طرف سے اور میرے لیے بہتر ہے، تو انشاءاللہ پھر ٹینشن والی زندگی نہیں رہے گی۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ پیغام، یہی محبتیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ خدا را اس ماحول میں آ جائیے، یہ بڑا کمال کا ماحول ہے۔ یقین کریں اس دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں ہر طرف، اس ماحول میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے محبت بڑھنے لگ جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نبی پاک کا عشق دل میں بڑھتا ہے۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں اتنی بڑی دین متین کی خدمت شاید کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی۔ میں صرف قرآن کی اگر بات کر لوں، ابھی آج ہم چونکہ قرآن پر ہی بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس وقت دعوت اسلامی کے بچوں کے 4,500 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 95,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 2.25 لاکھ سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اور پھر ساتھ ساتھ جب بچوں کے قرآن کی بات ہوتی ہے، بڑے کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے، بچپن میں پڑھا نہیں تھا، تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے، بڑوں کے مدرسے بنائے جس میں بچے نہیں آتے تاکہ آپ کو شرم نہ آئے۔ اور وہ کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد مسجدوں میں 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ جائیں، اپنا تلفظ درست کریں، اپنی قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اس کے ذریعے بھی کتنے اسلامی بھائیوں نے قرآن ختم کیا، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ مدرسے پاکستان میں موجود ہیں۔ پھر ایک اور کام کیا کیا دعوت اسلامی نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی بنا لی، یعنی آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ آپ کی مرضی، آپ جب فارغ ہوں، جو یورپ وغیرہ سے رابطے میں رہتے ہیں، UK میں رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے اس وقت یورپ UK میں پوری دنیا میں 70 کے قریب ملکوں سے آن لائن ہمارے مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 16,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ علم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی چاہیں تو آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ کئی شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، حصہ بھی بنے، زبانی ساتھ بھی دیں، خود پریکٹیکل درس و بیان اجتماع قافلے میں بھی جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے، اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے، تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین آج یہ واقعہ ہم سنیں گے، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا، تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے۔
یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھ لی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم نے بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو من آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔
ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے. اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہے. نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا. نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی. سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے. خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو
ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کرے، وظائف پڑھ لیا کرے۔ صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے، صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی۔ اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ السلام نے بدلہ نہیں دیا، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔ کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، معافی کرنے والا ذہن رکھیے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے۔ تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں، یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ